نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، دوستوں اور ادارہ فیضان القرآن کے وابستگان، ممبران مجالس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد کرنے والے عزیزان، آپ تمام احباب کو 3 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ادارہ فیضان القرآن کی زیر سرپرستی مجالس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ مختلف مقامات پر منعقد ہو رہی ہے، اور یہ مجالس ہر روز کی بنیاد پر، اور اس کو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انعقاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو ہماری کتاب تھی جس میں درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نصاب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں پورے ایک مہینے کے دروس ہیں میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کو تدریس کیا جاتا ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ مجلس کا انعقاد بعض مقامات پر 1 سے 2 گھنٹے تک بھی رہتا ہے۔ انفرادی سطح پر بھی گھروں میں ہو رہا ہے، اجتماعی سطح پر بھی گھروں میں ہو رہا ہے، اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتی ہیں، بڑھ چڑھ کر اس میں شامل ہوتی ہیں، اور پھر بھرپور طریقے سے لنگر کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ میں تمام وہ بہنیں اور بیٹیاں جو اس کاوش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور روز کی بنیاد پر میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتی ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے بلند درجات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، رکاوٹیں دور فرمائے، اور ان کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنوں سے، حسد سے محفوظ رکھیں۔ عزیزان، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی بابرکت مجلس ہے، بڑی متبرک مجلس ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی متبرک اور مقدس ہونے کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، خشیت کے ساتھ صلاۃ والسلام پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس مجلس میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں، اس مجلس میں بیٹھنے کے کچھ ایسے انداز ہیں جو کہ دیگر مجالس کی طرح نہیں ہیں۔ پھر سن لیجئے، ان مجالس میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں، اور یہ آداب ایسے ہیں جو کہ کسی اور مجلس کو میسر نہیں ہیں۔ جب آپ یہاں تشریف لائیں تو سب سے پہلے وضو کر کے آئیں۔ جب آپ ایسی کوئی بھی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں تو ادب کے ساتھ بیٹھیں، 2 زانو ہو کر بیٹھیں، 4 زانو ہو کر بیٹھیں، اور جب صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے، جب درس سنا جائے تو یکسوئی کے ساتھ درس سنا جائے، جب درس حدیث سنا جائے تو یکسوئی کے ساتھ درس حدیث سنا جائے، اور پوری کنسنٹریشن ہو، پوری توجہ ہو، اور پوری اس توجہ اور اہتمام کے ساتھ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور ہمارے بھائی اور دوست توجہ کے ساتھ اس مجلس کو سماعت کریں، توجہ کے ساتھ اس مجلس کو سنیں۔ کسی قسم کی گفتگو، لا یعنی گفتگو، کسی قسم کی آواز، کوئی اور موضوع چھیڑ دینا، گھر کی باتیں چھیڑ دینا، محلے کی باتیں چھیڑ دینا، حتیٰ کہ اپنے خاص موضوعات بھی اگر ہوں، مثلا آپ خود نماز پڑھتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں یا نفل اشراق پڑھتی ہیں، چاشت پڑھتی ہیں، تو اس مجلس میں بیٹھ کر آپ اس کا اظہار شروع کر دیں تو یہ بھی مناسب نہیں، خلاف ادب ہے۔ اس لیے کہ اس مجلس کے دوران فقط آپ نے سوائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے کوئی اور بات نہیں کرنی۔ خاموشی کے ساتھ وہ ذکر کرتے رہیں، خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، جب دعا ہو جائے، لنگر ہو جائے، عزت اور احترام کے ساتھ اٹھ کر چلے جائیں۔
بعض ہماری مجالس یہ بھی ہوتی ہیں کہ پھر اس کے بعد کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ بھی مجلس اداب کے خلاف ہے۔ جہاں سے آپ نے اس مجلس کا آغاز عزت اور احترام سے کیا تھا، اس کا اختتام بھی عزت اور احترام سے کیا جائے۔ کوئی ایسی گفتگو جس میں حسد بھی ہو، کوئی ایسی گفتگو جس میں غیبت ہو، کوئی ایسی گفتگو جس میں چغلخوری ہو، کوئی ایسی گفتگو جو کسی محلے کے قرب و جوار کا واقعہ بیان کرنا ہو، کوئی محلے میں قرب و جوار کی کوئی کیفیت بیان کرنی ہو، قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجلس متبرک ہوتی ہے، مقدس ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے سماعت کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے یہ درود شریف لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس انداز کی گفتگو کریں گے تو یہ معاملہ گڈمڑ ہو جاتا ہے، فرشتے اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر آپ نے اتنی محنت کی اور اتنی محنت کے ساتھ جو اہتمام کیا وہ سارا رائے گاں چلا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایسی مجالس کا دشمن شیطان ہوتا ہے۔ شیطان انسانوں کے ذریعے مختلف حربوں سے اٹیک کرتا ہے۔ شیطان مختلف ہیلوں سے اس با برکت مجلس کو بے برکت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس با ادب والی مجلس کو بے ادب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پاکیزہ مجلس کے اندر گندگی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ گندگی کیا ہے؟ وہ لغویات سے ہے، وہ گفتگو سے ہے، وہ فضولیات سے ہے، وہ فضول باتوں سے ہے۔ اس گفتگو کے ذریعے وہ چاہے گا کہ یہ ماحول پراگندہ ہو جائے، یہ ماحول بیزار کن ہو جائے، اس ماحول سے جو نورانی کرنیں آپ کے مقدر میں لکھی جانی تھی وہ آپ کو نہ میسر آ سکے۔ اس لیے آپ کے علم میں ہوگا، جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ روضہ رسول کے پاس سے گزرنے والے لوگ انتہائی خاموشی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز اور محور ہے، اور صلاۃ والسلام بھی اونچی آواز میں نہیں پڑھا جاتا۔ بڑے تحمل سے، بڑی بردباری سے، بڑے ادب سے، آنکھیں جھکا کر، گردنیں جھکا کر، جسم کے زاویے کے اندر عاجزی لا کر، اکراہٹ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ ٹانگیں بچھا کر بیٹھنا، ٹیکیں لگا لگا کر بیٹھنا، یہ ساری چیزیں بے ادبی میں آتی ہے۔ ہاں استثناء ہے، کن کو ہے؟ جو واقعی بیمار ہیں، کن کو ہے؟ جن کی کمر واقعی دوری ہے، کن کو ہے؟ جن کی ٹانگیں واقعی دو زانو یا چار زانو ہو کر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن وہ بھی اگر اس نوعیت میں بیٹھے تو ندامت محسوس کریں کہ کاش اللہ ہمیں صحت دے تو ہم ادب کے ساتھ بیٹھے۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر دوسرا یہ سمجھے کہ یہ معذور ہے، یہ بیمار ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ متکبرانہ طریقے سے ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے رویے ظاہر کریں گے۔ میں اس واقعہ کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالی ایک ولی کامل گزرے ہیں، تو ایک تاجر تھا، وہ ان کے پاس سے گزرا تو کاروباری لحاظ سے حالات بڑی خراب تھے اس دور میں بھی، تو اس نے کہا حضرت بلال رحمہ اللہ تعالی سے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ بڑے ادب کے ساتھ کہا، تو وہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کالا کپڑا خرید لو۔ وہ گیا تاجر، اس نے پوری مارکیٹ سے کالا کپڑا سارا ہی خرید لیا۔ 2-4 دنوں کے بعد اس آبادی میں کوئی گورنر تھا، کوئی امیر حاکم تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس علاقے کا دستور تھا کہ جب گورنر یا امیر حاکم فوت ہوتا تھا تو تمام لوگ کالے کپڑے پہنتے تھے۔ اب کالا کپڑا کسی کے پاس نہیں تھا، وہ سوائے اس تاجر کے، تو اس نے مہنگے داموں بیچ کر منٹوں میں، سیکنڈوں میں لاکھوں روپے کما لیے۔ بڑا خوش ہوا کہ حضرت بہلول نے مجھے بڑی حکمت اور دانائی کی بات بھی بتائی، اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے کو بصیرت دی تھی اس بصیرت کے مطابق میرے لیے دعا بھی کی، اور میرے رزق میں برکت ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر وہاں سے گزرا تو حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، متکبر تھا، مالدار زیادہ ہو چکا تھا، تو ایسے دیکھ کر کہا، او درویش،
اب بتا کیا خریدوں؟ تو انہوں نے کہا اب تربوز خرید لے۔ انہوں نے کوئی اور بات نہ کہی، انہوں نے کہا اب تربوز خرید لے۔ وہ گیا تو اس نے سارے علاقے کا جتنا پیسہ اس کا جمع تھا سارے علاقے سے تربوز اٹھا لیا۔ اب تربوز آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک سے دوسرا دن کے بعد سارا تربوز خراب ہو جاتا ہے۔ اب تربوز سارا بکتا بھی نہیں ہے، کبھی کبھی آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جوار کے اندر ٹرک اترے ہوتے ہیں تو وہ جناب تھوڑا ہی بکتا ہے، سارا تو نہیں بکتا، باقی خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہ تربوز اس کا سارا ہی خراب ہو گیا اور اس کا مال جو اس نے جمع کیا تھا وہ سارا ضائع ہو گیا۔ اس کو ہوش آ گئی، وہ حضرت بلال کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ بابا جی یہ میرے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، اپنے رویے سے پوچھ۔ پہلے تو آیا تھا تیرے رویے میں عاجزی تھی، تیرے رویے میں انکساری تھی، تیرے رویے میں ادب تھا، تیرے رویے میں محبت تھی، تیرے رویے میں غرض تھی، تیرے رویے میں مقصد تھا، تیرے رویے میں دعا کے لیے ایک انتہائی انکساری کا پہلو تھا۔ تجھے اس رویے نے غربت سے اٹھا کر امارت تک پہنچا دیا۔ جب دوسری مرتبہ تو آیا تو گھوڑے پر بیٹھا تھا، متکبر تھا، نخوت تھی، شرارت تھی، بے ادبی تھی، گستاخی تھی، آواز کا لہجہ کرخت تھا۔ تو اب تو نے یہ کہا کہ بتا میں کیا خریدوں، تو تیرے اس رویے نے تجھے مالدار کر دیا، تیرے اس رویے نے تجھے تنگ دست کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا حضرت بلال دانا رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو ہم آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں رویے کام کرتے ہیں۔ جس رویے میں ادب ہوگا وہ سب کچھ حاصل کر لے گا، اور جس رویے میں بے ادبی ہوگی وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ ممکن ہے جو اس کے پاس حاصل ہوگا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی مجلس میں آؤ ادب کے ساتھ آؤ، اور اس وقت تک ادب کے ساتھ بیٹھے رہو جب تک وہ مجلس برخاست نہیں ہو جاتی۔ جب وہ مجلس برخاست ہو جائے تو ادب کے ساتھ اس کی کرنیں، اس کے فیوز و برکات سمیٹ کر اپنے گھروں میں چلے جاؤ، تاکہ وہ فیوز و برکات آپ کے گھروں میں داخل ہو جائیں اور آپ کے گھروں میں بھی چہل پہل ہو جائے۔ اس امید کے ساتھ کہ یقیناً یہ جو آپ کے ربیع الاول کے آئندہ درس اور دن آ رہے ہیں، اس کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے۔ یہ یاد رکھیں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دن ہیں، یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دن ہیں، ان کو ضائع مت کرو، ان کو ضائع مت کرو۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کے رزق میں، عزت میں، صحت میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، آپ سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔